جب ابراہیم علیہ السلام اپنے بچے اسماعیل کو اور اپنی بیوی ہاجرہ کو مکہ میں چھوڑ کے جا رہے تھے، وہ مکہ آج کا مکہ نہیں تھا. اتنی بھیڑ ہو رہی ہے رمضان میں کہ سعودی حکومت نے اعلان کر دیا اب حج کی بھیڑ آ رہی ہے، عمرہ کرنے والے واپس جاؤ. اگر 28 تاریخ کے بعد اگر آپ سعودی عرب میں رک گئے عمرہ کے ویزے کے ذریعے تو آپ پر اتنے لاکھ روپے کا جرمانہ لگے گا. اتنی بھیڑ آ رہی ہے مکہ میں. ہر سال مکے میں آپ حرم میں دیکھیں اس کو جو ہے ایکسپینشن کیا جا رہا ہے، اس کو بڑھایا جا رہا ہے. میں تو پچھلے سال گیا تھا، اس سال کی جو تصویر آئی ہے حرم کو اور خوبصورت بنا دیا گیا ہے، مکہ کو بھی مدینہ کو بھی. مکہ 1400 سال پہلے کا مکہ اور پھر اس کے بھی پہلے ابراہیم علیہ السلام کا مکہ کیسا تھا میرے پیارے ساتھی؟ بے آب ہو گیا سرزمین، نہ پانی کا ایک قطرہ تھا نہ اناج کا ایک دانہ تھا اس مکہ کی سرزمین پر. اللہ کے ایک اشارے پر ابراہیم اپنے نور نظر اپنی اکلوتی اولاد اسماعیل کو اور اپنی بیوی ہاجرہ کو اس مکہ میں چھوڑ کے جا رہے ہیں. جب جانے لگے بیوی نے پوچھا اے میرے سرتاج کہاں جا رہے ہیں؟ کس کے حوالے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ یہاں نہ کوئی آدم ہے نہ آدم زاد ہے، نہ انسان ہے نہ جانور ہے، نہ پانی ہے نہ اناج ہے، کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ یہ تھوڑا سا پانی ہے، تھوڑی سی کھجوریں، کب تک آپ کی بیوی بچے سروائیو کریں گے؟ کب تک ہم زندگی گزاریں گے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا. بیوی نے پوچھا اللہ امرک بہذا، اے میرے سرتاج کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ کہا کہ ہاں اے میری بیوی یہ اللہ کا حکم ہے. بیوی بھی ہاجرہ تھی میرے پیارے بھائیوں، اللہ کی نیک بندی، اللہ کی ایمان والی بندی، اللہ کی پرہیزگار بندی. کہتی ہے اذن لا یضیعن اللہ ابدا، اگر اللہ کا حکم ہے شوق سے چلے جائیے، اللہ ہمیں برباد نہیں کرے گا، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. ابراہیم جانے لگے. جب تھوڑی دور چلتے 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 بیوی اور بچہ نظر کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئے تو ابراہیم نے کھڑے ہو کر کے ایک دعا مانگی تھی، اور یہ دعا آج بھی اللہ نے قرآن کے اندر بیان کر دی. کیا دعا کی؟ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. اے اللہ اپنے بیوی اور بچے کو اس بے آب ہو گیا سرزمین میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے اللہ تو میری اولاد کو توفیق دینا وہ یہاں پہ نماز قائم کرے. ہائے ہائے ہائے، ابھی خانے کعبہ بنا نہیں ہے، ابھی مسجد بنی نہیں ہے، ابھی وہاں آبادی نہیں ہے. ابراہیم کو فکر ہے میری آنے والی نسلیں یہاں نماز قائم کریں. اے مسلمان اپنے گھر میں آرام سے بیٹھا ہے، حی علی الصلاۃ کی آواز تیری مسجد سے گونج رہی ہے، نہ تو نماز پڑھتا ہے نہ تیرے بچے نماز پڑھتے ہیں. اے مسلمان الصلاۃ خیر من النوم کی آواز دیتے دیتے مؤذن فجر کی اذان میں تھک جاتا ہے، نہ تیری نیند کھلتی ہے نہ تیرے بچوں کی نیند کھلتی ہے. تو کیسے اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچائے گا؟ تو کیسے اپنے پریوار کو جہنم کی آگ سے بچائے گا؟ ابراہیم اللہ سے یہ نہیں کہتے ہیں اللہ میری بیوی زندگی کیسے گزارے گی، میرا بچہ اس بے آب ہو گیا سرزمین میں کیسے زندگی گزارے گا. پہلی دعا کیا کرتے ہیں؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے اللہ میری اولاد کو تو توفیق دے وہ یہاں نماز قائم کرے. فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، اور اے اللہ تو لوگوں کے دلوں میں میری اس جگہ کی محبت ڈال دے. اے اللہ تو لوگوں کے دلوں میں اس مکہ کی محبت ڈال دے. وارزقہم من الثمرات، اور میری اولاد کو اور یہاں مکہ والوں کو تو پھلوں کی روزی عطا فرما. ابراہیم نے 4000 سال پہلے دعا کی تھی، ہزاروں سال گزر گئے، ابراہیم کی دعا اللہ نے ایسی قبول کی. آج کٹیہار کا ہتھیا دیارہ کا وہ مسلمان جس کے پاس 4.5 لاکھ 5 لاکھ کا انتظام نہیں ہے حج کرنے کا، اس سے بھی پوچھو کہ بھائی تیری دل میں تمنا ہے کہ نہیں حج کرنے کی، تیرے دل میں تمنا ہے کہ نہیں عمرہ کرنے کی؟ وہ مسلمان کہے گا کہ میرے دل میں بہت تمنا ہے. اللہ نے ایک ایسی محبت اس جگہ کی ڈال دی ہے، جو ایک بار گیا ہے وہ بار بار جانا چاہتا ہے، جو کبھی نہیں گیا وہ زندگی میں کم سے کم ایک بار جانا چاہتا ہے. اور پھلوں کی روزی اللہ نے کیسی دی تھی. مکہ میں آج بھی کھیتی نہیں ہوتی ہے،
खजूर के अलावा कोई चीज पैदा नहीं होती है, मगर आप मक्का की मार्केट में कोई फल आपको ऐसा नहीं जो नहीं मिलेगा। अनार वहां मिल जाएगा, अमरूद वहां मिल जाएगा, आम वहां मिल जाएगा, बेहतरीन केले वहां मिल जाएंगे, बेहतरीन सेब वहां मिल जाएंगे, दुनिया के सारे फल बड़ी आसानी से। और आज भी और सैकड़ों साल पहले भी मक्का में फलों की कोई कमी नहीं थी। ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ की बरकत थी मेरे प्यारे साथियों। अपनी औलाद की नमाज की फिक्र करो मेरे साथियों, अपनी औलाद के अकीदे की फिक्र करो, अपनी औलाद के ईमान की फिक्र करो। हजरत लुकमान अपने बच्चे से कहते हैं कि ऐ मेरे बच्चे, अल्लाह के साथ शिर्क मत करना, शिर्क दुनिया का सबसे बड़ा पाप है। आगे कहते हैं मेरे बच्चे, या बुनैया इन्नहा इन तकु मिस्काल हब्बतिन मिन खरदलिन फतकुन फी सखरतिन औ फिस समावाति औ फिल अर्दि याति बिहल्लाह। ऐ मेरे बच्चे, अगर एक राई के दाने के बराबर भी कोई चीज होगी, आसमानों में कहीं होगी, जमीन में कहीं होगी, चट्टान के नीचे कहीं होगी, अल्लाह उस राई के दाने के बराबर की चीज को भी सामने ले आएगा। आज का दौर बच्चों को कुत्ते और बिल्ली से डराने का दौर नहीं है मेरे प्यारे साथियों। अपने बच्चों को भूत प्रेत से न डराओ, अपने औलाद के दिल में अल्लाह का डर पैदा करो। बेटी घर से नकाब में निकले तो बता दे कि ऐ मेरी बच्ची, ये नकाब मैंने तुझे इसलिए नहीं दिलाया कि तू समाज के डर से नकाब पहनेगी, मैंने नकाब इसलिए तुझे पहनाया है अल्लाह के डर से तू नकाब पहनेगी, अल्लाह ने तुझे हुक्म दिया है तू इसलिए नकाब पहनेगी। अगर अपनी औलाद के दिलों में अल्लाह का डर पैदा कर दो मेरे प्यारे साथियों, तो हालात ये न हो जाएं जो आज हमारे सामने। हमने हजारों मिसालें तारीख में देखी हैं कि अगर औलाद के दिल में अल्लाह का डर हो तो औलाद मां बाप को भी गलत काम पे टोकती है। हजरत उमर का वो वाकया कौन भूल सकता है। रात का सन्नाटा था, हजरत उमर गश्त करने के लिए निकले, एक मकान के दरवाजे पर पहुंचे हैं, अंदर से आवाज आती है। जवान लड़की अपनी जवान लड़की से कहती है, बेटी जरा उठ करके दूध में पानी मिला दे। दूध का कारोबार करते थे उस परिवार के लोग। कहा बेटी उठ करके दूध में पानी मिला दे। बेटी कहती है, अम्मी जान कि आपने सुना नहीं, अमीरुल मोमिनीन का ऑर्डर आया है, हजरत उमर का फरमान आया है, दूध में पानी मिलाना जुर्म है, अपराध है, दूध में पानी मिलाना ठीक नहीं है। कहा है मेरी बेटी, रात का सन्नाटा है, उमर कहां हमको देखने वाला है, उमर आराम से अपने घर में सोया होगा, ऐ बेटी उठ और जाकर के दूध में पानी मिला दे। मेरे प्यारे साथियों, हजरत उमर कान लगा करके खड़े हैं कि ये जवान बेटी क्या जवाब देती है अपनी मां का। बेटी कहती है कि अम्मी जान, अगर उमर नहीं देख रहा है, रब उमर यराना, तो उमर का रब तो हमको देख रहा है, उमर का रब तो हमको देख रहा है। उमर न देखे, उमर के रब को क्या जवाब देंगे। मां खामोश हो गई। हजरत उमर ने मकान का निशान नोट कर लिया, मकान का एड्रेस नोट कर लिया। लड़की को देखा नहीं खूबसूरत है कि नहीं है, खानदान का पता नहीं लगाया कौन सा खानदान कौन सा कबीला है। सुबह हुई, अपने सारे बच्चों को जमा किया, कहा कि ऐ मेरे बच्चों, मैंने कल रात में एक माँ और बेटी की बातचीत सुनी है और मैं नहीं जानता वो लड़की कितनी खूबसूरत है, मैं नहीं जानता उस लड़की का खानदान कैसा है, मगर मैं ये जानता हूं वो लड़की अल्लाह से डरने वाली है, अल्लाह का तकवा रखने वाली है। मैं उस लड़की को अपने घर की बहू बनाना चाहता हूं। क्या है तुम में से कोई जो उससे निकाह कर ले। बेटे भी हजरत उमर के बेटे थे। उन्होंने ये नहीं कहा कि अब्बा जान हम ऐसे कैसे शादी कर ले, हम लड़की को पहले देखेंगे, खूबसूरती को देखेंगे, उसके बाद हम शादी करेंगे। हजरत आसिम उनके एक बेटे थे, आगे बढ़े, कहा कि अब्बा जान अगर लड़की दीनदार है, अगर लड़की अल्लाह सवाली है, अल्लाह से डरने वाली है, मैं उससे शादी करने को तैयार हूं। हजरत उमर उस लड़की को बहू बना के लाते हैं और उसी लड़की की नस्ल से आने वाले दौर में एक और उमर पैदा होते हैं जिनको उमर बिन अब्दुल अजीज के नाम से जाना जाता है, जिनको हजरत उमर का दूसरा रूप माना जाता है, उमर सानी कहा जाता है। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह का डर पैदा हो तो ऐसी औलादें पैदा होती हैं। आज माफ कीजिएगा, न हमारे पास दीन का इल्म है और न हम सीखना चाहते हैं। दुनिया की नॉलेज कोई हमसे पूछ ले, पॉलिटिक्स की बात आ जाए तो फला पार्टी जीतेगी, फला पार्टी हारेगी, कौन सी पार्टी क्या कर रही है, पूरा भाषण हमसे सुन लीजिए। हमारे बिजनेस की बात आ जाए, कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, कोई हमसे पूछ ले।
کھیتی کرنے والے کسان سے پوچھ لو کہ کھیتی کرنے میں کیا چیزیں ضروری ہیں, کیا چیزیں نقصان دہ ہیں, ایک پوری ABCD آپ کو بتا دے گا. دنیا کے بارے میں اتنی نالج اور دین کے بارے میں کوئی نالج نہیں. دین کے بارے میں کوئی نالج دیتا بھی ہے تو آپ ناراض ہو جاتے ہیں. آپ کہتے ہیں نہیں صاحب, ہم نے جو باپ دادا کو کرتے دیکھا, جو پٹی آنکھوں پر پڑی ہے وہ ہم نہیں ہٹائیں گے. یہاں تک جواب دے دیا جاتا ہے کہ پہلے تو ایسا ہوتا چلا آیا. ارے بھائی, یہی جواب تو مکہ کے کافروں نے بھی دیا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آج تک ہم جو کرتے چلے آئے کیا غلط تھا, کیا ہمارے باپ دادا غلط تھے کیا؟ یاد رکھو میرے پیارے ساتھیوں, شریعت میں باپ دادا یہ دلیل نہیں بنتے ہیں. شریعت میں قرآن اور حدیث دلیل بنتے ہیں. قرآن اور حدیث سے کیا ثابت ہے ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے. ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے ہمارے باپ دادا کیا کرتے چلے آئے. قرآن کہتا ہے یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون. یہ لوگ دنیا کی بہت نالج رکھتے ہیں لیکن آخرت کے معاملے میں بالکل غافل ہے. آخرت کی کوئی نالج نہیں ہے. کتنے مسلمان ہیں بہت ہوشیار ہیں, بہت جینیس ہیں, 2 رکعت نماز پڑھنے کا شعور ان کو نہیں ہے, 2 رکعت نماز پڑھنے کا طریقہ ان کو نہیں ہے. کتنے مسلمان ہیں پوری عمر گزر چکی ہے, قبر میں پیر لٹکائے ہوئے ہیں, جنازے کی نماز کا طریقہ نہیں آتا, جنازے کی نماز کی دعا نہیں آتی, وتر میں دعائے قنوت تک پڑھنا نہیں آتا, وضو کا صحیح طریقہ کرنا نہیں آتا, غسل کا صحیح طریقہ نہیں آتا. معاف کرنا میرے بھائیوں, دین کا جو بیسک علم ہے وہ جتنا عبد الغفار کی ذمہ داری ہے, جتنی کسی عالم کی ذمہ داری ہے, اتنی ہی ہمارے ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے, دین کا ڈیپ علم تو چند خاص لوگ سیکھنے چلے گا, لیکن دین کا جو بیسک علم ہے, نماز کا طریقہ ہے, وضو کا طریقہ ہے, غسل کا طریقہ ہے, طہارت کے مسائل. آج کتنی عورتیں ہیں ان کو نہیں معلوم, بڑی موٹی موٹی باتیں ان کو نہیں معلوم, ناپاکی کی حالت میں رہتی ہیں, ان کو یہ بھی نہیں پتا پاکی کیسے حاصل کی جائے. کتنی عورتیں ہیں رمضان کے روزے چھوٹ گئے تو چھوٹ گئے, کبھی پورا نہیں کرتی ہیں, کوئی بتانے والا نہیں ہے. میرے پیارے ساتھیوں, میں آپ سے کہتا ہوں اس وقت پورے ہندوستان میں مدارس میں داخلے ہو رہے ہیں, مدارس میں داخلے ہو رہے ہیں. یہ مدارس ہمارے دین کے قلعے ہیں میرے پیارے ساتھیوں. ان مدارس میں قرآن اور حدیث سکھایا جاتا ہے. یہ مدارس دشمنوں کے نشانے پر بھی ہیں اور بڑی خوبصورتی سے ان مدارس کو بند کرنے کی چالیں چلی جا رہی ہیں. آپ کو معلوم ہوگا ایک زمانہ تھا بقرعید کا تہوار آتا تھا, عید الاضحیٰ کا تہوار آتا تھا, اور ہماری قربانی کے چمڑے جو جاتے تھے مدرسوں میں بڑی اچھی قیمت میں بکتے تھے اور مدرسوں کو ایک بڑا فنڈ ملتا تھا. آج مارکیٹ میں زیرو ہو گئی چمڑوں کی ویلو. آج مدارس کا ایک فنڈ کمزور پڑ گیا. آج کرناٹک میں رمضان میں تفسیر کا درس بیان کرنے گیا, آپ کے بہار کے, بنگال کے, جھارکھنڈ کے سفرا آتے تھے, ایک ایک ٹائم میں 10 15 سفرا بیچارے اپیل کرتے تھے مدرسوں کے لیے, بھکاریوں کی طرح بیٹھ کر کے لائن لگ کر کے بیٹھتے تھے اور 200 100 400 روپے چندے حاصل کر کے بیچارے اتنا لمبا سفر کر کے آتے تھے اور جاتے تھے. ان مدارس کو میرے پیارے ساتھیوں اگر ہم نے نہیں بچایا, ان کو ہم نے نہیں ان کی سرکشا کی, یہ مدارس بند ہو جائیں گے. اور یہ مدارس بند ہو گئے تو یاد رکھنا کل آپ کے بچوں کو قرآن پڑھانے والا بھی کوئی نہیں ملے گا, آپ کی اولاد کا نکاح پڑھانے والا بھی کوئی نہیں ملے گا, آپ کا جنازہ پڑھانے والا بھی کوئی نہیں ملے گا. اس لیے میرے پیارے ساتھیوں ان مدارس کی حفاظت کرو, اپنے ایک بچے کو کم سے کم دین کا عالم بناؤ, اپنی ایک بچی کو کم سے کم عالمہ بناؤ. ایک اولاد تو ایسی ہو جب ہاتھ اٹھا کے دعا کرے تو کہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, پروردگار میرے ماں باپ پر رحم فرما جس طریقے سے بچپن میں انہوں نے مجھے پالا ہے. میرے پیارے ساتھیوں اپنی اولاد کو دین سکھاؤ, اپنی اولاد کو ایمان سکھاؤ, اور یاد رکھو علم کا سیکھنا بھی ضروری ہے اور علم پر عمل کرنا بھی بہت ضروری ہے. قیامت کے دن ہر انسان سے 5 سوال کیا جائے گا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا تزول قدم ابن آدم من عند ربه یوم القیامہ
قیامت کے دن انسان اپنی جگہ سے ہل نہیں پائے گا جب تک 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے. ان 5 سوالوں میں ایک سوال یہ بھی کیا جائے گا وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ, کہ تو نے جو علم حاصل کیا اس علم کے اوپر تو نے عمل کتنا کیا. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم موبائل پر یوٹیوب پر تقریریں تو بہت سن رہے ہیں, ہماری زندگی میں عمل کہیں نہیں ہے. میرے بھائیوں, جو علم حاصل کرو اس علم کے اوپر عمل کرنے کی بھی کوشش کرو. دعا کرتے ہیں رب العالمین سے, اللہ رب العالمین ہمیں دین کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہمیں اپنے بچوں کو دین کا علم دینے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ جہالت کے اندھیروں سے نکل کر علم کی روشنی میں ہمیں آنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم میں سے جو بھائی مسجد سے دور ہو گئے ہیں رمضان کے بعد, رمضان بھر انہوں نے بہت نماز پڑھی تھی, رمضان کے بعد وہ مسجد سے دور ہو گئے ہیں, اے اللہ انہیں 12 مہینے والا نمازی بنا دے. اے اللہ جو ہم میں سے بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے. جو روزی روٹی سے پریشان ہیں ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرما دے. اے اللہ جو ہم میں سے اہل ایمان اہل توحید دنیا سے جا چکے ہیں, اے اللہ تو ان کی مغفرت فرما دے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. محترم حاضرین جمعہ, حتیہ دیارہ کی اس مسجد میں تقریباً سال بھر کے بعد یہ دوسرا موقع ہے جب میں خطبہ جمعہ کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں. خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کے 28ویں پارے کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی. اس آیت میں اللہ تعالی نے یا ایہا الذین آمنو کہہ کر کے خطاب کیا ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ قرآن میں جہاں پر بھی یا ایہا الذین آمنو کہا جائے تو اس آیت میں جو حکم دیا جاتا ہے وہ ڈائریکٹ اہل ایمان کو دیا جاتا ہے, مسلمانوں کو دیا جاتا ہے. یعنی اس آیت میں جو بات کہی جا رہی ہے, جو مطالبہ کیا جا رہا ہے, جو حکم دیا جا رہا ہے, جو آدیش دیا جا رہا ہے, وہ مسلمانوں کو دیا جا رہا ہے. یا ایہا الذین آمنو, اے ایمان والو, قوا انفسکم واہلیکم نارا, اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ آگ سے. نارا وقودها الناس والحجارہ, اس آگ سے بچاؤ جس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. جہنم کی آگ سے بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو. اور ہم جانتے ہیں جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے کہیں زیادہ خطرناک ہوگی. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, صحیح مسلم کی روایت ہے, کہ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 69 ٹائم زیادہ, 69 گنا زیادہ خطرناک ہوگی. یعنی اگر دنیا کی آگ میں جلنے کی جو تکلیف ہوتی ہے اس تکلیف سے 70 گنا زیادہ تکلیف جہنم کی آگ میں ہوگی. دنیا کی آگ میں انسان ایک بار جلے گا, جلنے کے بعد اس کی باڈی جل جائے گی, کام ختم ہو جائے گا. جہنم کی آگ کا معاملہ ایسا نہیں ہے. کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب, جب جب ان کی چمڑی جہنم کی آگ میں جل کر کے بیکار ہو جائے گی, ہم ان کے بدن کے اوپر دوسری چمڑی چڑھا دیں گے, ہم بار بار ان کو جلنے کی تکلیف دیں گے. دنیا کی آگ پیٹرول سے جلتی ہے, ڈیزل سے جلتی ہے,
لکڑی سے جلتی ہے، کوئلے سے جلتی ہے۔ قرآن کہتا ہے وقودها الناس والحجارہ، جہنم کی آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ دنیا میں بڑی بڑی جیلیں ہوتی ہیں جہاں مجرموں کو سزائیں دی جاتی ہیں۔ ان جیلوں کے کچھ جیلر ہوتے ہیں جو کبھی کبھی مجرم کے اسٹیٹس کو دیکھ کر کے، اس کے ہاؤ بھاؤ کو دیکھ کر کے اس کے ساتھ رحم کا برتاؤ کرتے ہیں۔ کچھ جیلر ایسے بھی ہوتے ہیں جو پیسہ لے کر کے مجرم کو کم سزا دیتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے جہنم کی جیل میں جانے والا اس چکر میں نہ رہے کہ جہنم کے اندر اس کے ساتھ کوئی رعایت کی جائے گی۔ فرمایا علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، جہنم کے داروغہ بڑے سخت ہوں گے، بڑے خطرناک ہوں گے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ ویفعلون ما یؤمرون، ان کو جو حکم دیا جائے گا اللہ کے حکم کو پورا کریں گے۔ یہ ہے جہنم کی آگ، اور اس آگ سے اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی اس آگ سے بچنے کا حکم دے رہا ہے، بچانے کا حکم دے رہا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے کیسے بچائیں؟ ہم اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے کیسے بچائیں؟ آئیے اس آیت کی تفسیر چل کر کے پڑھتے ہیں۔ قرآن کی کسی آیت کو سمجھنا ہو تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس آیت کی تفسیر میں نبی اکرم نے کیا فرمایا، صحابہ نے کیا فرمایا۔ اس آیت کی تفسیر میں اللہ کے نبی کے بہت مشہور صحابی اور آپ کے داماد اور آپ کے چچا کے بیٹے، جن کا نام علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حضرت علی کہتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں کہ قرآن کہتا ہے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ حضرت علی کہتے ہیں اس آیت کا مطلب یہ ہے علموہم وادبوہم، اپنے گھر والوں کو دین سکھاؤ، اپنے گھر والوں کو ادب سکھاؤ۔ اب ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتاؤ میرے پیارے ساتھیوں کہ آج قرآن کی اس آیت پر ہم کتنا عمل کر رہے ہیں۔ ہم بزنس کرتے ہیں، ہماری تمنا ہوتی ہے ہمارا بچہ بھی بزنس مین ہو جائے۔ ہم سرکاری نوکری میں ہماری یہ تمنا اور خواہش ہوتی ہے ہمارا بیٹا بیٹی بھی سرکاری نوکری میں آ جائے۔ ہم اچھے مکان میں رہتے ہیں، ہماری تمنا اور آرزو ہماری فیملی بھی اچھے مکان میں اچھی زندگی گزارے۔ انسان صبح شام کھٹتا ہے، خون پسینہ ایک کرتا ہے، کس کے لیے؟ اپنے بچوں کے لیے، اپنے پریوار کے لیے، اپنی فیملی کے لیے انسان کیا نہیں کرتا ہے میرے پیارے ساتھی۔ قرآن کہتا ہے جس فیملی سے تم اتنا پیار کرتے ہو، اتنی محبت کرتے ہو، جس پریوار کے لیے تم جان دینے کو تیار ہو جاتے ہو، جس پریوار کے لیے تم خون پسینہ ایک کر دیتے ہو، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے پریوار کو جہنم کی آگ سے بچانے کا تم نے کیا انتظام کیا؟